اس میں کل 8 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا، اور یہ 8 کا فگر جو ہے وہ میں نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے تحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا، جن میں سے پہلے جو 5 علمی پوائنٹس ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہیں، اور آخری 3 جو ہے وہ مختصر ہوں گے، تاکہ ایک عام آدمی کو یہ پوری گیم سمجھ آ جائے کہ یہ رفع الیدین کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفریق کیسے آئی، اور آج مسلمان جو آپس میں اس مسئلے کو لے کر جھگڑتے ہیں، اور معاذ اللہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ کسی کو رفع الیدین کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں، تو صحیح بات لوگوں تک پہنچائی جائے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا، اس کے حوالے سے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، بھائیو اہل سنت کہلوانے والے تمام گروہ، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، سوائے احناف کے، اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، یہاں تک تو اتفاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے۔ نمبر 1 نماز شروع کرتے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور نمبر 4 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد، یعنی آڈ رکعتس جو ہیں، جو طاق رکعتیں ہیں، وہ رفع الیدین سے شروع ہوگی، پہلی اور تیسری۔ تو ان 4 رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع متفق ہیں، سوائے اہل کوفہ کے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو دنیا کی تمام احادیث کی کتابوں میں پہلی حدیث نماز کے چیپٹر میں لائی جاتی ہے، اور عام آدمی سے نہیں، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ہیں اس کے راوی۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، الموطا امام مالک میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، سنن دارمی میں، دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی۔ حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور رفع الیدین، یہ ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یدین دونوں ہاتھوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اکبر کہتے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے، پھر رفع الیدین کرتے کندھوں تک، اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے۔ البتہ سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ ہے حدیث۔ اچھا، اور اس میں شروع سے کلیئر کر دوں یہ بات، میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ یہ بعض احادیث میں آیا کندھوں تک، بعض احادیث میں آیا کانوں تک، تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر ہم اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اس کو نارمل انداز میں یوں اٹھائیں تو ہمارے جو انگلیاں ہیں وہ خود بخود کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں آ جاتی ہیں۔ لہذا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جنہوں نے کان دیکھے ان کی سیدھ میں انگلیوں کو تو کہا کانوں تک۔ یہ کوئی دو الگ طریقے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ بن عمر سے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہی حدیث سیدنا مالک ابن حویرث سے بھی ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ 1.5 سال پہلے، انہوں نے بھی یہی حدیث روایت کی ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی الفاظ وہی ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور صحابی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے آئے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہی الفاظ ہیں اور اس میں ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر آگے ڈیٹیل چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں سال کے بعد تقریباً واپس آیا دوبارہ اگلے موسم میں، سردیوں میں، تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان چادروں کے اندر سے بھی رفع الیدین کر رہے تھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 9 ہجری میں بندہ مسلمان ہوا، 10 ہجری میں آیا اور 11 ہجری کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی بالکل آخر کا زمانے میں جو لوگ حدیثیں روایت کر رہے ہیں یہ وہ صحابہ ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈنی پڑیں گی، اور الحمدللہ بخاری اور مسلم کا ترجمہ تمام اہل سنت کہلوانے والے گروہ کر چکے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا سلفی یعنی اہل حدیث ہوں۔ ان میں تو آ گیا پہلے 3 رفع الیدین کا ذکر، اور چوتھا رفع الیدین جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری میں 739 نمبر حدیث ہے، اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مولا کا مطلب دلی محبوب، اور ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کے ذریعے۔ تو یہ تو ہو گئے 4 رفع الیدین۔ البتہ ایک 5واں رفع الیدین بھی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع جو اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اور وہ ہے سنن نسائی میں وہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، وہ جب سنن نسائی میں آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن وہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں قتادہ جو ہے مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سما کی تصریح موجود نہ ہو، وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے کس سے سنی۔ یہ تدلیس کو میں آج انشاءاللہ آگے چل کے ایڈریس بھی کروں گا، یہ کس بلا کا نام ہے۔ تو بہرحال سما کی تصریح موجود نہیں ہے، اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ کاتب کی غلطی سے جو ہمارے پاس سنن نسائی موجود ہے اس میں ایک راوی ہیں سعید، وہ شعبہ لکھے گئے، کیونکہ سعید اور شعبہ کو اگر لکھے نا عربی کے اندر تو اگر نقطے ہٹا دیے جائیں تو تقریباً ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ چونکہ سنن نسائی اوریجنل کتاب جو ہے وہ سنن نسائی الکبرى ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اس میں 11,770 احادیث ہیں، اور جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے یہ ان کے شاگرد ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی تھی، اسی میں سے جو ہے آپ سمجھے ایکسٹریکٹ کر کے اس میں 5,761 احادیث ہیں۔ تو اوریجنل بک وہ ہے، اگر اس بک کو کھولیں تو اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 672 نمبر یہ حدیث ہے، اور ہماری والی جو سنن نسائی ہے اس میں 1086 ہے۔ اس کو اگر کھولیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ سعید نے روایت کی ہے قتادہ سے، اور قتادہ مدلس ہے، مدلس دونوں جگہ موجود ہے، اور یہی وہ سنن نسائی الکبرى ہے جس کا ایک چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کی وجہ سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ وہ معاملہ ادھر ہی ٹھپا گیا، جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین تھا تو وہ آپ کیوں نہیں کرتے، وہ بھی منسوخ ہوا ہے تو باقی بھی ہو گئے۔ تو بھائیو سجدوں میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں، اگر ثابت ہو تو ہم آج بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، منسوخ کوئی نہیں ہوا۔ البتہ اب یہ آگے کڑوی بات، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں جن سے صحیح سند کے ساتھ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور وہ عام صحابی نہیں، وہ ہے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروانے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بچپن میں ہی اٹیچ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، اور بصرہ میں 93 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا نمبر 3 ہے، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابن عمر،
के बाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। उनके बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जुज रफ़ुल यदैन में सही सनद के साथ 105 नंबर हदीस लेकर आए हैं कि अनस इब्न मालिक सजदों में भी रफ़ुल यदैन करते थे। बस उनका अमल आया है, उन्होंने इसको मरफू नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चूंकि मरफू नहीं किया लिहाजा यह उनका अपना अमल है, और जब सहाबी से कोई अमल सही सनद के साथ साबित हो जाए तो उस पर फिर बिदअत का फतवा नहीं लग सकता। हम ये जरूर कहेंगे कि सजदों में ना करना बेहतर है, क्योंकि उन हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे और अनस इब्न मालिक करते थे। और ये फिर मुहद्दिसीन ने इसकी डिटेल बयान की कि वो मुस्तहब के तौर पर करते थे कि इस वक्त भी मैं रफ़ुल यदैन करूं, ताजीम के तौर पर, जैसा कि हर मेन रुकन की ताजीम में रफ़ुल यदैन आता है। क़याम से पहले रफ़ुल यदैन, रुकू में जाने से पहले रफ़ुल यदैन, और रुकू के फौरन बाद रफ़ुल यदैन यानी सजदे में जाने से पहले हो रहा होता है। तो तीनों बड़े अरकान जो हैं उनसे पहले ताजीम के तौर पर हम हैंड्स अप करते हैं। लिहाजा हमारे जो अहले तशय्यो भाई हैं उनका सजदों में रफ़ुल यदैन करने वाला मसला जो है वो भी अहले सुन्नत की किताबों से साबित हो जाता है, इस हवाले से कि वो जायज है, क्योंकि अहले तशय्यो जो हैं वो सजदों में भी रफ़ुल यदैन करते हैं। और मजे की बात यह है कि सवाए अहले कूफा को छोड़कर अहले सुन्नत कहलवाने वाले सारे ग्रोह, मालकी हों, शाफी हों, हंबली हों, सलफी अहले हदीस हों, ये सब और अहले तशय्यो, इनकी नमाज का एक तरीका है। अहले तशय्यो भी सजदे में जाते वक्त पहले हाथ लगाते हैं, बाद में घुटने। अहले तशय्यो भी जलसाए इस्तराहत करके यानी पहली रकत में 2 सजदे करने के बाद बैठ कर उठते हैं, जो सही बुखारी में तरीका मौजूद है। और एक मसला है टिक्की वाला, वो मैंने पिछली दफा वो भी एड्रेस कर दिया था, वो भी इतना बड़ा इशू नहीं जो बनाया गया है। लिहाजा सजदों में रफ़ुल यदैन भी जायज है, अलबत्ता अफजल यही है कि रफ़ुल यदैन सजदों में ना किया जाए। और इसी तरीके से वो भी हैरतनाक रवायत जो है मैंने एक्सप्लोर की अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3950, कि सैयदना इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नवासे हैं सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, और सैयदना जुबैर के भी बेटे हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ खोलकर नमाज पढ़ा करते थे, बिल्कुल हाथ छोड़कर, जिस तरह हम रुकू के बाद हाथ छोड़ते हैं। क्योंकि यह भी सहाबी से अमल साबित हो गया, लिहाजा अब हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना भी बिदअत नहीं रहेगा। अलबत्ता अहले सुन्नत के यहां हाथ बांधना अफजल है, और हाथ छोड़कर भी अगर कोई नमाज पढ़ ले तो चूंकि इब्ने जुबैर पढ़ते थे, सहाबी से जब अमल साबित हो जाए तो उसका जवाज का फतवा होगा, उस पर बिदअत का फतवा नहीं लगेगा।